الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے جس کو چاہے در پہ بلا لے، جس کو چاہے در سے دتکار دے،
سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی رضا والے اعمال میں گزرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام غفلت و لاپرواہی اور قرآن و سنت کی مخالفت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اور گناہوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو تفصیلاً یہ بات ذکر کی گئی کہ گناہ کرنے کی بنیادی وجہ بے فکری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا عذاب آخرت میں ملے گا، چونکہ آخرت پر ہمارا ایمان کھوکھلا اور کمزور ہے، تو اس کمزور اور کھوکھلے ایمان کی وجہ سے ہم صبح و شام گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سزا آخرت میں ملے گی، اور آخرت پر چونکہ ایمان کمزور ہے اس لیے گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر تفصیلاً آپ کے سامنے ہوا کہ اس بے فکری سے نکلنا چاہیے۔ آج کے درس میں یہ بات ذکر کرنے کا ارادہ ہے کہ اس بے فکری سے، غفلت سے، گناہوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا۔ تو آج آپ کے سامنے جو خطبے میں آیت پڑھی، اس میں یہی علاج بتایا گیا کہ گناہوں سے چھٹکارے کا علاج کیا ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب گناہوں سے چھٹکارے اور نجات کا بنیادی ذریعہ، سبب اور نسخہ یہ بتلایا کہ خوف خدا، یعنی جب بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں ایک دن میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ان کرتوتوں کا، زندگی کے ان حالات کا جواب رب کو دینا ہے۔ جب یہ دھیان، یہ خوف پیدا ہو گیا تو ہم سے گناہوں کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس منظر سے ڈر گیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت مجاہد مشہور تابعی ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں فلاں گناہ کر لوں، فلاں برا کام کر لوں، اب یہ دھیان، یہ خیال پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ میں نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور یہ اگر میں نے برائی گناہ کر لیا تو رب کے سامنے میں کیسا کھڑا ہوں گا، اس منظر کو یاد کر کے اس نے اس گناہ کے ارادے کو ملتوی کر دیا، چھوڑ دیا، گناہ نہ کیا۔ تو اس آیت شریفہ میں اسی شخص کو بشارت دی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ مزید اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے یوں فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص ہے اور وہ تنہائی میں ہے، ویرانے میں ہے، جنگل میں ہے، بظاہر اس کے سامنے گناہوں کے تمام اسباب موجود ہے، وہ چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، اور گناہ کرنے کا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے اب کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، یہ ویران جگہ ہے، میں گناہ کروں تو کر سکتا ہوں۔ اب گناہ کے لیے اس نے قدم اٹھایا، چونکہ ظاہری طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی،
اور اس کے دل میں قوی تقاضا داعیہ پیدا ہو گیا گناہ کر لوں، لیکن فوراً ہی اس کے ساتھ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گناہ کے بعد ایک ایسا مقام بھی آنا ہے کہ جہاں میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ میاں مجھ سے پوچھیں گے کہ بتلاؤ تمہیں میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تھے میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہ اب اس شخص نے رب کے دھیان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس مضبوط سے مضبوط تقاضے داعیے کو چھوڑ دیا، گناہ نہ کیا، تو اس آیت میں اسی کو بشارت دی گئی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں خوف خدا، تقوی، کہ گناہوں کا داعیہ موجود ہے، وہ کر سکتا ہے گناہ، لیکن رب کے خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ ساری شریعت اور طریقت کا خلاصہ اور نچوڑ ہی یہ چیز ہے، یہ دھیان، یہ احساس، یعنی تقوی، معصیت سے بچنے کا جو ہے یہ داعیہ، یہ خیال، یہ دھیان پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے ڈر گیا، قبر کے عذاب سے ڈر گیا، آگ سے ڈر گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس منظر سے ڈر گیا کہ میں ان کالے کرتوتوں کے ساتھ رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر اس رب کی عظمت و معرفت ہو، یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کے دل میں یہ کسی بندے کی عظمت ہے، اہمیت ہے، اب یہ شخص اس کی طبیعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو ذہن میں خیال ہوتا ہے میں فلاں صاحب کے سامنے اس کالے کرتوت کے ساتھ اسے کیا منہ دکھلاؤں گا، کس منہ کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں گا، چونکہ اب اسے یہ پتہ ہے کہ مجھے وہ مارے گا نہیں، سزا نہیں دے گا، لیکن ہے تو وہ بڑا بندہ، اگر مجھے میرے اس عمل کا اسے پتہ چلا میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو فرمائے یہی چیز بتلائی جا رہی ہے اس آیت میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جب بندے کے دل میں رب کی معرفت، عظمت ہوگی، تو جیسے ہی گناہ کا داعیہ اور خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنی عظیم ذات، وہ قادر مطلق، وہ عظمتوں والی ذات، میں اس کی جو ہے اس کی چاہت کے برعکس عمل کر کے کل اس کے سامنے میں کیسے جاؤں گا۔ فرمایا اسے کہتے ہیں تقوی، خوف خدا، اور یہی چیز ہے جس کے وجہ سے آدمی کا گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے پوری زندگی میں ایک دو دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں مارا، یعنی کبھی مجھے سزا نہیں دی، تپڑ نہیں مارا، ایک دو دفعہ کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود یعنی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب معارف القرآن والے، یہ حضرت تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ جب ہم اپنے والد صاحب کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تو ہمارے پاؤں ڈگمگا جاتے، ان کی عظمت، بزرگی، علم کی وجہ سے ہم کانپ اٹھتے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ حضرت کی عظمت اور ان کی شان کے خلاف، یعنی کہ ایک مخلوق کا ہمارے دل میں اتنی عظمت کہ اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ان کی طبیعت اور عظمت کے خلاف نہ ہو، تو وہ خالق کائنات، وہ عظیم اللہ، اس کی جو ہے چاہت کے برعکس عمل کر کے فرمایا پھر اس کے سامنے کس منہ سے جائیں گے۔
تو یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے کہ جب اس رب کی عظمت اور اس رب کی معرفت آدمی کو حاصل ہو جائے۔ چونکہ جہنم سے ڈرنا، قبر کے عذاب سے ڈرنا اصل چیز یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ اصل چیز جو ہے خوف خدا، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی رضامندی کی چاہت۔ جہنم سے ڈر یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ بہرحال دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسانی خواہشات کو دبا دیا اور ان بری خواہشات، برے اعمال سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس خوش قسمت کا ٹھکانہ جنت ہے، رب کی رضامندی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پر احادیث کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، جیسے اکثر آپ ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین ہیں۔ آپ اپنے زمانے خلافت میں رات کو گشت کرتے تاکہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی مصیبت کو دور کیا جائے، کوئی برے کام میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کی جائے، کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے اس کی مدد کی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے۔ ایک دن تہجد کے وقت آپ جو ہے ایک علاقے سے، ایک بستی سے گزرے تو دیکھتے کیا ہے، وہاں کچھ باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ غور کرنے پہ پتہ چلا ایک عورت بڑی عمر کی ہے اور ایک نوجوان، یعنی آواز سے یہ اندازہ ہوا کہ دو عورتوں کا، ایک بوڑھیا کا اور ایک نوجوان عورت کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید غور کیا تو ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا لو، اور اس پہ اصرار کر رہی ہے کہ پانی ملاؤ، ملاوٹ کرو، زیادہ پیسہ آئے گا، اور جو ہے اس سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، رات کی تاریکی ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ تو اس بوڑھیا کے جواب میں اس کی بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ ملاوٹ نہ کی جائے، اس کا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ گناہ ہے۔ بوڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا امیر المومنین اب رات کی اندھیری میں یہاں تو نہیں، ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اب اس بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کے حاکم یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور واپس چلے گئے۔ صبح کے وقت اس بستی میں گئے، تحقیق کی اس گھر کے اندر کیا معاملہ تھا، پتہ چلا کہ یہ فلاں معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بچی کے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ دھیان جو اصل چیز ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ جو ہے پورے اتم درجے میں موجود ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارا عام طور پر اب معاشرے کے اندر یہ رویہ، یہ طرز، یہ عمل بنتا جا رہا ہے۔ ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی مشہور لڑکی ہو جس کے بڑے فین ہوں، بڑی ماڈل ہو اور بڑے مالدار لوگ ہوں، مشہور ہوں، ہم ان کے گھر میں رشتہ اپنے بیٹے کا بھیجیں گے۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے بربادی کا ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کے لیے ایسی چیز کا انتخاب نہیں کرتے کہ جس کے ذریعے ہماری آئندہ نسل سنور سکے، آئندہ جو ہے ان کی اصلاح ہو سکے، اچھے لوگ ہمارے گھروں میں پیدا ہوں۔ بہرحال یہ عام طور پر ہمارے ہاں اکثر یہی رویہ ہے۔ ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اچھے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔
اور اس کے بڑے ثمرات آئندہ نسلوں تک چلتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا، اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کرایا، اور اسی بچی کے خاندان یعنی نواسے حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ اسی بچی کے نواسے میں سے ہے، یعنی کہ اس خوف خدا تقوی کے ثمرات آئندہ نسلوں میں ایسے عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان ضمن بات تھی۔ اصل جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے دیکھا کہ اس بچی کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو اصل مطلوب چیز ہے، یعنی خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر حال میں ہمارا یہ دھیان ہو، ہمارے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو سمجھ جاؤ ہم کامیاب ہیں، تمام گناہوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا، تمام معصیت سے ہم بچ گئے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بہرحال اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اطراف مدینہ میں کہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے۔ اب ایک جگہ ایک پہاڑی علاقے سے گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ چرواہے سے باتیں وغیرہ ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ اس کا روزہ ہے۔ تعجب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گرمی میں اور ساتھ جو ہے بکریوں کے چروانے کی مشقت اور آپ روزے میں، تعجب سے اس کو آزمانے کے لیے کہ اس کی دیانتداری کو دیکھا جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ دیکھو آپ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، ایک بکری ہم پہ فروخت کر دو، ہم مل کر آپ کو پیسے دے دیں گے اور بکری کو ذبح کریں گے، بھون کر آپ کو بھی دے دیں گے، افطار آپ کرنا، اور ہم بھی جو ہے ہمارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جب چرواہے نے یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں، میں غلام ہوں، مزدور ہوں، اصل یہ بکریاں آقا کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا تو یہاں موجود نہیں اور وہ دیکھ بھی نہیں رہا، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ آقا سے کہہ دینا کہ بکریاں جو کسی بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی ہے یا گر کر مر گئی ہے۔ فوراً چرواہے کی زبان سے نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ یعنی اگر مالک نہیں تو اللہ تو کہیں نہیں گیا، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری جو ہے ظاہری باطنی تمام کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کئی عرصے تک حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا رہتا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ تو بہرحال یعنی کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا تو فوراً اس کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، خوف خدا دل میں آیا کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے، خالق ارض و سما تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر میں نے یہاں یہ جرم کر لیا تو کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، وہاں اگر مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے فلاں جو ہے چوری کی ہے، فلاں جگہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر رب کو کیا کہوں گا؟ جو آیت خطبے میں کہی گئی اس میں بھی یہی کیفیت سمجھائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بہرحال آپ کو جو بات سمجھانے کا ارادہ تھا وہ یہ تھی کہ آدمی کے لیے گناہوں سے، جرائم سے چھٹکارے کی ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی جو ہے سبب ہے، وہ ہے خوف خدا اور آخرت کی فکر۔ اب یہ چیز ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تو بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑے جو ہے گناہ ان سے چھوٹ گیا۔ وہی لوگ
جو بڑے سے بڑے جرائم کے عادی تھے ساری دنیا کے مقتدا اور رہنما بن گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ان جیسے بنو گے تب کامیاب ہوگے، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوگی تو تب تم اصل مراد کو پہنچو گے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو تب پھر انسان جو ہے فرش سے عرش تک پہنچا، یعنی کہ چلتا وہ زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ آسمان پہ۔ تو اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر رب کی معرفت، اللہ کی عظمت، خوف خدا، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی تو تمام معصیت سے، گناہوں سے، جرائم سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ چرواہا، اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تو جب اس جرم سے وہ بچ گیا۔ آج ساری دنیا میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور ان جرائم کے اوپر جو ہے بڑے بڑے قوانین بن رہے ہیں کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے، سیکورٹی انتظامات سخت کیے جاتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں، لیکن پہلے سے مزید گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہر طرف بدامنی اور جرائم عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے سے اب جو ہے انتظامات سیکورٹی کے بڑے سخت ہیں، قوانین بڑے سخت بنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ روشنی میں نہیں تو تاریکی میں گناہ ہو رہا ہے، کیمرے کے سامنے نہیں تو کیمرے کے پیچھے گناہ ہو رہا ہے، شہر میں نہیں تو بیابان میں گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے رکاوٹ تب ہوگی، ان جرائم کا خاتمہ تب ہوگا جب بندے کے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ دھیان پیدا ہوگا کہ کیمرہ اگر جو ہے کیمرہ نہیں دیکھ رہا، اس کا رخ میں نے دوسری طرف موڑ کر یہ جرم میں جو کر رہا ہوں میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دھیان پیدا ہوا تو کوئی شخص جو ہے جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے قوانین 2 روپے میں بیچ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی خوف خدا کا نہ ہونا ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر خوف خدا ہو تو وہ کبھی جو ہے ایسا نہیں کرے گا۔ آج جو ہے محکمہ انسداد رشوت ستانی ایک بنایا جاتا ہے کہ رشوت کا خاتمہ کیا جائے، سالانہ اس پہ لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہی جو ہے سبب، یہی محکمہ پیسے لے کر رشوت کو عام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، بڑے افسر اگر نہیں دیکھ رہے لیکن خالق ارض و سما تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہوگی تو یہ جرائم ختم، یہ کیفیت نہیں ہے تو جرائم دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر یہی کیفیت پیدا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی صحابی سے اگر جو ہے بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی جرم ہو جاتا، گناہ ہو جاتا، تو فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ اللہ کے نبی ہمیں پاک کیجئے، یعنی کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ توبہ کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ تو صحابہ کے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کی، خوف خدا اور آخرت کی فکر۔ جب یہ خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہو گئی تو وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص اصل مراد کو پہنچ گیا۔ ساری شریعت کا نچوڑ اور طریقت کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ احساس، یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میں یہ جو جرائم کر رہا ہوں، یہ کر کے میں رب کے سامنے کس منہ کے حساب جو ہے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے کئی واقعات احادیث کے اندر بھی ہے، عام جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، بہت سے جرائم سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ جس کے اندر یہ کیفیت، یہ دھیان نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے،
تو وہ آہستہ آہستہ اگر نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، اگر یہ دھیان، یہ کیفیت اس کے اندر نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر دعا کریں، یہ کیفیت فوراً نہیں پیدا ہوتی، آہستہ آہستہ اس کیفیت کے اوپر مشق کی جاتی ہے کہ ایک بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، فوراً گناہ چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اسے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر رب کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، بار بار مشق کرتا ہے، رب کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ اس کو یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا تصور تو تب پیدا ہوتا ہے جب بندے نے اس کو دیکھا ہو۔ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ تصور کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ چونکہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے کہ بندہ جب کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ فوراً یہ تصور پیدا کرے، یہ جو ہے خیال پیدا کرے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں برا، میرا باپ اگر دیکھ لے، میرا بھائی دیکھ لے، یا میرا دوست دیکھ لے، یعنی کہ یہ تصور جب اس کے اندر پیدا ہوگا کہ میں پھر ان کے سامنے کیسے جاؤں گا یہ برائی کر کے، فرمائے یہ تصور بھی اگر یہ پیدا کر لے تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے شوق سے ہمارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی حضرت یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، اور بڑے اشتیاق سے پوچھتے ہیں، اور پھر جو ہے اگر صغیرہ گناہ ہے کہتے ہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا گناہ خواہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ ایسے ہی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے چنگاری اور انگار۔ اب آگ، کوئی شخص جو ہے ایک چنگاری کو صندوق میں رکھتا ہے تو وہ سارا صندوق جل جائے گا، اور خدشہ ہے کہ اس کا گھر بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، گناہ ہے، وہ جو ہے اگر تم کرو گے یہ چنگاری جلا کر تمہاری ساری زندگی کی محنت نیکیوں کو راکھ کر لے گی۔ فرمایا گناہ کو چھوڑو، خواہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس بات میں نہ پڑو، بلکہ یہ سوچو کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، منع ہے یا نہیں، رب نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ اور اسی طرح عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی یہ فرض ہے یا سنت ہے، جی اگر فرض ہے تو ٹھیک ہے، سنت ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا یہی چیز ہمارے اندر شیطان ایک فوراً جو ہے بڑے جرائم نہیں کراتا، وہ آہستہ آہستہ چھوٹے گناہ کراتا ہے۔ جب بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے پھر بڑے جرائم پر آمادہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت پیدا کرتے اتنے اور گناہ جی کیے ساتھ یہ بھی صحیح۔ تو فرمایا اس طرح وہ بڑے جرائم کا عادی بن کر بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، قتل و قتال، بڑے ڈاکے، اور بڑی جو ہے اللہ کی شریعت کی مخالفت پہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی جرائم خواہ چھوٹے ہیں گناہ یا بڑا ہے، فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ دیکھو میرے رب کا کیا حکم ہے، لہٰذا یہ سمجھ کر کہ خیر یہ مستحب ہے چھوڑ دیں، خیر جو ہے یہ سنت ہے چھوڑ دیں، تو یہ آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات کی وہ اہمیت شیطان دل سے ختم کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا جاتا ہے انسان یہاں تک کہ فرض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات پہ اس کے اعتراضات، پیغمبر کی ذات پہ، پھر شریعت پہ، پھر آگے جاتے جاتے یہ بالکل اللہ کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کے اندر اللہ کی عظمت و معرفت ہر اعتبار سے وسائی ہے، اور یہ نہ دیکھیے صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھیے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اس کیفیت کو اپنانے کے لیے مشق کی جائے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ صبح و شام بندہ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر یہ سوچے یہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا۔ فرمائے وہ سوچے اور تنہائی میں بیٹھے اور اپنا
یہ محاسبہ کرتے ہوئے سوچے کہ میں مر گیا، میرا کفن لایا گیا، میرا جنازہ پڑھا گیا، مجھے قبر میں رکھا گیا، اب جو ہے حشر کا میدان ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب مجھ سے پوچھ رہے ہیں فلاں فلاں جگہ تو نے یہ فلاں جرم کیوں کیا؟ فرمایا صبح و شام تنہائی میں ذرا بیٹھ کر 2-4 منٹ یہ کیفیت اپنی بدائے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ خوف خدا، رب کا دھیان اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا اور یہ اصل مراد کو پہنچ جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت